میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج 23 رجب المرجب اور اس رجب کے مہینہ میں ایک تاریخی سفر 27 رجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی سفر اور اس کا پس منظر یوں تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جس معاشرہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے اور عرب کے باشندے بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بلکہ وہ تو یوں بھی کہا کرتے تھے کہ ہماری نسلیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اب اس معاشرے میں جب اعلان نبوت فرمایا تو ذمہ داری اللہ رب العزت نے سونپی تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے مشرکین مکہ نے، ان مسائل و مشکلات میں جو سہارا بنے تھے وہ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس نے ہر مشکل اور ہر مصیبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائی، حوصلہ فرمایا، حوصلہ افزائی کی۔ اور یہ ایک بات بھی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ ہم اگر ابھی دیکھیں دعوت و تبلیغ کی جو یہ محنت ہے اس کے پیچھے بھی سب سے پہلے عورت کی فکر ہے۔ تو جو بھی ہے عورت کی فکر یہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں پالن پوری رحمت اللہ علیہ، میں کہتا ہوں شاید ایسا کوئی ایسا عالم وہ پیدا ہو جائے اس کے پیچھے بھی اس کی ماں کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی ذمہ داری ملی اور وہی کی جو برکات اور اثرات تھے جو برداشت تھے کہ نبی نے فرمایا گھر میں آئے بڑے گھبرائے ہوئے کہ زمینونی اس وقت بھی حوصلہ دیا تو بیوی نے دیا اور سہارا بنی۔ سب سے پہلے اللہ کا سلام عورت کو آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو سلام آیا تھا نا اللہ کا، تو 14 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنا سلام بھیجا۔
ابو بکر کے سلامت کے سلام سے 14 سال پہ اللہ رب العزت نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام بھیجا. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے جو مشکلات کے دور تھے اور مسائل اور تکالیف کا جو زمانہ تھا، اس میں جو صحابہ بنی مدد کی، حوصلہ افزائی کی، تو وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مبارکہ تھی. اور دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب تھے، کہ جنہوں نے ہر مرحلہ میں اور مشرکین مکہ کو جرأت نہیں ہوتی تھی انہیں تکلیف پہنچانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سخت موقع پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مدد کی، بلکہ ساتھ رہے. شیخ ابی طالب، یا سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، وہ جو 3 سال جو بالکل سوشل بائیکاٹ اور جن تکالیف ان صحابہ نے اٹھائی نبی علیہ السلام نے، ان میں بھی ابو طالب بھی ساتھ تھے. اب واقعہ کچھ یوں ہوا کہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی. جب وفات پا گئی اسی سال میں ابو طالب بھی وفات پا گئے، جس کو کتابوں میں لکھا ہے کہ عام الحزن، غم کا سال، کیونکہ یہ 2 بڑے سہارے تھے، دونوں وفات پا گئے. نبی علیہ السلام بڑے غمگین، مشرکین مکہ انہوں نے تکالیف میں انتہا کر دی. نبی علیہ السلام ان کی جدائی پر بھی بڑے غمزدہ اور بڑے غمگین اور بڑے مایوس. تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ قوم تو مانتی نہیں ہے، چلے طائف کے سرداروں سے بات کر لیں. طائف کے سرداروں کے پاس یہ دین کی دعوت اور دین کا پیغام لے کر اس فکر سے روانہ ہوئے کہ اپنی قوم تو مانتی نہیں، چلے ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، وہ شاید بات مانے. چلے گئے طائف کے سفر پہ اور طائف کے سرداروں سے ملاقات کی. طائف کے سرداروں نے جو رویہ اختیار کیا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے بھی تکالیف پہنچانے میں انتہا کر دی. کسی نے کیا کہا، کسی جلی کٹیاں سنائی اور لوفر اور لوفنگے قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگایا اور وہ پتھر مارتے تھے. اور میرے بھائیو، 1 یا 2 پتھر کے لگنے سے جسم لہولہان نہیں ہوتا کہ آپ 1-2 پتھر مارے اور آپ جسم لہولہان ہو جائے. نبی علیہ السلام کا سارا جسم مبارک اس سے خون بہہ رہا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 میل تک بھاگتے رہے ان پتھروں سے. ان لوفر لوگوں نے اتنے پتھر برسائے کہ 3 میل تک بھاگتے رہے اور آسمانوں میں فرشتوں میں ہلچل مچ گئی اور فرشتوں نے کہا اللہ سے، اے اللہ، تیرا محبوب اور لاڈلا نبی وہ طائف کی گلیوں میں بڑی بے دردی سے پیٹا جا رہا ہے، آپ ہمیں حکم کر دیں کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اتنا مارا کہ جس بات میں پناہ لی تھی وہ بھی مشرک لوگ تھے.
اس مشرک سردار کو بھی ترس آ گیا اس پہ، اتنا نبی علیہ السلام کا جسم زخم سے چکنا چور، اپنوں کی بھی بے وفائیاں، اور جو قریب تھے وہ بھی جدا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان طائف والوں نے جو حشر کیا، تو اب نبی علیہ السلام، اب اللہ رب العزت ہے جب یہ سارے مصائب آئے، سارے مصائب جھیلے، تو اب اللہ نے کہا کہ آ جا میرے پاس، اب آ جا، وہ سفر کہ جو کسی نبی کے حصہ میں نہیں آئی، کسی نبی کا حصے میں نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام کا سفر معراج یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے، جو قرآن کی آیتیں یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا سفر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا سفر مسجد اقصی بیت المقدس سے آسمانوں تک، اور تیسرا سفر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا۔ اب نبی علیہ السلام مکہ میں اپنی چچزاد بہن کے گھر، ابو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر میں، ام ہانی کے گھر میں تھے، چچزاد بہن ام ہانی کے گھر کی چھت شق ہوئی، جبرائیل علیہ السلام اب براق لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں سے وہ معراج کا مبارک سفر کہ اب نبی علیہ السلام کے تمام دکھوں کا مداوا اور جو مسائل سہے، اب اس کا علاج ہے، تسلی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ اب یہاں سے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے مسجد حرام سے براق میں سوار ہو کر مسجد اقصی چلتے ہیں، اور جب یہ معراج کا واقعہ ہوا نا، انشاءاللہ تفصیل ہوگی انشاءاللہ، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لوگ یہ نعوذ باللہ کیا نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ایک دیوانہ ہے، کہاں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر 7 آسمانوں کی سیر، اور پھر اللہ سے ملاقات، اور پھر واپسی۔ ہم تو کہتے تھے اب پراپیگنڈے ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھائی؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ وقت، ٹائم، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اللہ رب العزت قادر مطلق ذات ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں مسجد اقصی، اب مسجد اقصی سے آسمانوں پہ گئے، اب ایک آسمان میں ایک نبی سے ملاقات ہو گئی، ایک نبی سے، اور مسجد اقصی میں اب سارے نبی انتظار میں۔ ہمارے اور آپ کے نبی ہم کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء کہتے ہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سردار انبیاء۔ یہ کیوں؟ یہیں پہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول وہ انتظار ہے، اور مصلی خالی ہے۔ یہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ کیا فرمائی بھائیو؟ امامت فرمائی۔ سارے نبیوں کو
ان کی امامت کروائی، اسی لیے امام الانبیاء بھی ہے، سردار انبیاء بھی ہے۔ اب یہاں سے یہ ان ساری تکالیف کا اور وہ سارے مسائل جو جھیلے، اب اس کے حوصلہ افزائی ہے نبی علیہ السلام کی اور ان کی تفسیر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے آسمانوں کی جو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، موت سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہی رضا والعمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، ذلت اور رسوائیوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک سمیت تمام ملکوں کو ہندو علاقے کی ترقیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی ضروریات ہیں کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ ان ملوں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مقابلے ہیں، مصیبتیں ہیں، یا اللہ تم ان سے باخبر ہے، اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے دور فرما، تمام ملوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام ملوں میں ہمارے جتنے بھی بھائی کام کرتے ہیں یا اللہ سب کے جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے مال حال میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس مجلس میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عالمین شریف کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا کی خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہم سب کا کی خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہم سب کا کی خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔